أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ اس کے مؤلف ہیں۔ بڑی اہم کتاب، بہت سے عقیدہ کے مسائل کا احاطہ کیے ہوئے آج جس مسئلے سے ہم آغاز کریں گے اس کا نمبر ہے 8181۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان بأن اللہ تبارک و تعالی يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم۔ اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو عذاب دے گا جہنم میں ڈال کر، جہنم میں پھینک کر، اور یہ لوگ فی الاغلال، یہ بیڑیوں، فی الاغلال یہ طوق میں ہوں گے، ان کو طوق ڈالے گئے ہوں گے، والانکال اور یہ بیڑیوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیروں میں ہوں گے، اور آگ ان کے پیٹ میں ہوگی، ان لوگوں کے اوپر ہوگی، ان لوگوں کے نیچے ہوگی۔ اس کے بعد امام بربہاری وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو چند باتیں جہنم کے بارے میں کی ہیں، ان کی وضاحت میں نے کیوں کی ہے، ان کو عقیدے کا بنیادی حصہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْمِيَّ مِنْهُمْ ہشام، یہ اس لیے کہ جہمی ان میں سے ایک ہے ہشام الفوطی، قال، اس نے یہ موقف پیش کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ انما يعذب عند النار، کہ اللہ رب العزت جہنم کے پاس، آگ کے پاس عذاب دیں گے، یعنی کہ آگ میں ڈال کر نہیں، آگ کے پاس، ردًا علی اللہ وعلی رسولہ، اور اس نے یہ موقف پیش کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان پہ انکار کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ ہشام الفوطی، اس کا تعارف کہ یہ کون ہے، جس کی گمراہی کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کتاب سیر اعلام النبلاء۔ یہ کتاب امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی شخصیات کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک یہ ہشام بن عمرو ہے جس کا امام بربہاری تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہشام بن عمرو الفوطی
المعتزلی الکوفی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی کہ ہشام بن عمرو کون ہے؟ یہ معتزلی ہے اور کوفی ہے، کوفہ کا رہنے والا تھا. مولا بنی شیبان، بنو شیبان قبیلے کا آزاد کردہ غلام تھا. صاحب ذکاء و جدال و بدعت و وبال. امام ذہبی کہتے ہیں یہ بہت ذہین تھا، جدال گفتگو کرنے میں، مناظرہ کرنے میں، بحث و مباحثہ کرنے میں بہت ماہر تھا. وبدعت، لیکن یہ بدعتی تھا، گمراہ تھا. ووبال، اور اس نے بہت فساد بپا کر رکھا تھا، اس کا انجام بہت برا ہوا. تو یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، ان پہ آپ غور کیجئے. آپ کسی خطیب، کسی مقرر کی خطابت سے متاثر نہ ہوں، اس کی گفتگو سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ کئی لوگوں کو اللہ نے بولنے کی بڑی صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تھا، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ لوگو تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو، میں تم لوگوں کی گفتگو سن کر فیصلہ کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے تم میں سے ایک گفتگو کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، زیادہ تیز ترار ہو، اپنا موقف پیش کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو سکتا ہے اس کی گفتگو سن کر میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، لیکن میرے اس فیصلے سے اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی جو اس کی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ہے. جس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں، اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ جان لے وہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، اسے اپنے پاس رکھنا ہے تو رکھ لے، ورنہ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ واپس کر دے. تو اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کیجئے، یعنی کہ آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی کی گفتگو سے متاثر ہو کر میں یہ سمجھوں کہ یہ حق پہ ہے. تو جب یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ صاحب علم تھے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے قرآن و سنت کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی کی خطابت وغیرہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام ذہبی اس آدمی کا تعارف پیش کرتے ہوئے، کس کا؟ ہشام فوطی کا. کہتے ہیں اس کے عقائد کو پیش کرتے ہوئے کہ یہ کہا کرتا تھا، لا يعذب اللہ کافرا بالنار، اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو آگ کے ذریعے عذاب نہیں دیں گے. ولا يحيي ارضا بمطر، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی زمین کو بارش کے ذریعے زندگی نہیں دیتے، زرخیز نہیں کرتے. ولا یہدی ولا یضل، نہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. پھر اپنے ان عقائد کی توجیہ کرتے ہوئے، ان کی وضاحت کرتے ہوئے وہ آدمی خود کہتا ہے کہ یعذبون فی النار لا بہا، کہ ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، آگ میں، آگ کے ذریعے عذاب نہیں ہوگا. یعنی کہ آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، البتہ اللہ ان کو عذاب دیں گے آگ میں ڈال کر، لیکن آگ کے ذریعے نہیں. گویا کہ آگ ان کو نقصان نہیں دے رہی ہوگی، آگ ان کو نہیں جلا رہی ہوگی. وَيُحْيِي الْأَرْضَ عِنْدَ الْمَطَرِ، اور اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بنجر زمین کو زندگی بخشتے ہیں، زرخیز کرتے ہیں. کب؟ جب بارش نازل ہوتی ہے، لیکن بارش کے ذریعے نہیں، یعنی کہ بارش سبب نہیں ہے. تو یہ اس کے عجیب و غریب چند
نظریات ہیں اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے عذاب دیتا ہے، آگ میں ڈال کر عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو کس کے ذریعے زندگی بخشتا ہے؟ بارش کے ذریعے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس آدمی کا تعارف پیش کرتے ہوئے آخری الفاظ یہ کہتے ہیں، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكَلَامِ وَأَهْلِهِ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں علم کلام سے محفوظ رہنے کے لیے، اور متکلمین یعنی کہ جو علم کلام پڑھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اس آدمی کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ علم کلام۔ تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ابھی مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا، یعنی کہ اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعذب الخلق، مخلوق کو عذاب دے گا، فی النار، آگ میں ڈال کر، جہنم میں پھینک کر، فی الاغلال، توق ڈال کر، والانکال، بیڑیوں میں ڈال کر، والسلاسل، زنجیروں میں ڈال کر، والنار، اور آگ ایسے لوگوں کے پیٹ میں ہوگی، وفوقہم، ان کے اوپر ہوگی، وتحتہم، ان کے نیچے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں وذالک، اور یہ اس لیے کہ ان الجہمیہ، کہ جہمی لوگ، اور جہمیوں میں سے ایک آدمی ہے ہشام فوتی، قال، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انما یعذب عند النار، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے جہنم کے پاس، ردًا علی اللہ وعلی رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ رد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے اس آدمی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام بربہاری نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا امام بربہاری نے؟ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب دے گا جہنم میں پھینک کر، جہنم میں ڈال کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں آیت نمبر 6 میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہاں ہوں گے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ کہا کافر کہاں ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں۔ کون سے کافر یا اللہ؟ یہاں پہ کن کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین، یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو عجیب و غریب آج نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دین ابراہیمیت، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سب ایک ہیں، سب ٹھیک ہیں، ان کے مسلمان بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن تو ایسے لوگوں کو جو مسلمان نہ ہوں، چاہے وہ یہودیت پہ ہوں چاہے عیسائیت پہ ہوں، قرآن ان کو کافر قرار دے رہا ہے اور ان کو جہنم کا ایندھن قرار دے رہا ہے۔ فرمایا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کسی یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ جس نے سن لیا کہ کوئی محمد نامی شخص آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، رسول ہونے کا اعلان کیا تھا، پھر وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہ لایا، مجھ سے اعراض کیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ یہ کافر لوگ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں موجود یہودی اور عیسائی اور مشرک لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے، کفر پہ رہیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 24 میں، تو ہشام فوتی نے کیا کہا تھا کہ اللہ عذاب دے گا آگ کے پاس، آگ کے قریب آگ میں ڈال کر عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس کا نظریہ وہ ہے جو امام بربہاری نے پیش کیا۔ امام ذہبی نے اس سے کچھ مختلف گفتگو کی ہے۔ امام ذہبی نے ہشام فوتی کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے عذاب دے گا، جہنم کے ذریعے عذاب نہیں دے گا۔ جیسے اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے نزول کے موقع پہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بنجر زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، لیکن بارش کے ذریعے نہیں، بارش کے موقع پہ۔ تو یہ ہشام فوتی کیا کہتا ہے امام ذہبی کے بقول کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال کر عذاب دیں گے، آگ کے ذریعے نہیں۔ یہ اس کا نظریہ وہ ہے جو کس نے پیش کیا؟ امام ذہبی نے۔ امام بربہاری نے کیا پیش کیا اس کا نظریہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے پاس عذاب دیں گے، یعنی کہ آگ میں ڈال کر نہیں۔ تو اس لیے امام بربہاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب دیں گے آگ میں ڈال کر۔ امام ذہبی اور امام بربہاری کی دونوں کا کلام جمع کر لیں تو پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں یہ آدمی گمراہ تھا اور غلط عقائد کے اوپر تھا، کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر آگ کے ذریعے عذاب دیں گے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ان کے آیت نمبر 23 میں کہا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ نے اس کے بعد کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ایک صورت بھی نہ لا سکو، حالانکہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کتنی لمبی ہے؟ 1.5 لائن کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 3 آیتیں 1.5 سطر بنتی ہے۔ اور ان عربوں کو اپنے کلام پہ ناز تھا، فخر تھا، فصاحت و بلاغت کا اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے، سارے مل کے بھی سورہ کوثر جیسی 1.5 لائن کی ایک صورت نہ بنا سکے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ نے ساتھ یہ بھی پہلے ہی کہہ دیا کہ تم ماضی میں بھی کام نہیں کر سکے ہو، آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، تو اب کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو اس ایسے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ آگ سے۔ تو اس کا مطلب ہے آگ جلائے گی، آگ عذاب کا باعث بنے گی، اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہے ہیں۔ اور فرمایا اس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ جل رہی ہوگی اور اس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اس سے اندازہ کریں کتنی شدید عذاب وہ آگ ہوگی۔ اعدت للکافرین، جو بنیادی طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ آگ تیار ہو چکی ہے، کیونکہ یہ متکلمین جو ہیں اصحاب کلام، ان میں سے کئی ایک نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ آگ تیار ہے، یعنی کہ اس وقت موجود ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ موجود ہے، تیار کی جا چکی ہے۔ تو امام بربہاری نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب دے گا فی النار، آگ میں ڈال کر، فی الاغلال، وہ لوگ تب توقوں میں ہوں گے، توق میں، والانکال، اور بیڑیوں میں، والسلاسل، زنجیروں میں، توق میں ہوں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 71 71 اور آیت نمبر 72 72، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔
تب یعنی کہ روز قیامت الاغلال، اغلال کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، توق، اور اغلال غل کی جمع ہے، غل ایک توق کو کہتے ہیں، الاغلال کئی توق، تو تب توق فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہوں گے. تو توق کہاں ڈالا جاتا ہے؟ گردن میں. فرمایا توق ان کی گردنوں میں ہوں گے. والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یعنی کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں بھی ہوں گی جن میں ان کو جکڑا گیا ہوگا. یسحبون، ان کو کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی کہ ان کو لے جایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کی طرف. جب یہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے تو کچھ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کھولتا ہوا پانی. ثم فی النار یسجرون، پھر اس کے بعد ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ میں آیت نمبر 30، 31 اور 32، 33، یعنی کہ آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک، خذوہ فغلو، اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دیں گے کہ اس مجرم کو پکڑو، فغلوہ، اور اس کو توق ڈال دو. امام بربہاری نے یہی کہا نا کہ یہ توق میں ہوں گے، ان کو توق ڈالے گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو پکڑو، اس مجرم کو، فغلو، اس کو توق ڈال دو. ثم الجحیم صلو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں اس کو جھونک دو، پھینک دو، ڈال دو، داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی، زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی. فرمایا فاسلکوا، اس میں اس کو داخل کر دو. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ امام بربہاری کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مجرم لوگ جو ہوں گے ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا والانکال، ان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے لیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے؟ سورہ مزمل آیت نمبر 12، ان لدینا انکالا وجحیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے. یعنی کہ روز قیامت ان مجرموں کے لیے بیڑیاں بھی ہوں گی اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی. اس کے بعد امام بربہاری نے کہا تھا کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور بیڑیاں ہوں گی، اور پھر کہا تھا زنجیریں ہوں گی، والسلاسل. تو اس کی الگ سے دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہیں کیا؟ زنجیریں، وَأَغْلَالًا، اور توق، وَسَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ. تو اس آیت میں زنجیروں کا تذکرہ بھی آ گیا اور توق کا تذکرہ بھی آ گیا اور بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ بھی آ گیا. اس کے بعد کہا تھا امام بربہاری نے وَالنَّارُ فِي أَجْوَافِهِمْ وَفَوْقَهُمْ وَتَحْتَهُمْ، اور آگ ان لوگوں کے پیٹ میں بھی ہوگی، ان کے اوپر بھی ہوگی، ان کے نیچے بھی ہوگی. بقول امام بربہاری کے ہشام فوتی کیا کہتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا آگ کے پاس، یعنی کہ آگ کے ذریعے نہیں، آگ کے پاس، اور آگ میں ڈالا نہیں جائے گا. یہ لگتا ہے ہشام فوتی کی گفتگو سے. تو امام بربہاری ثابت کر رہے ہیں یہ آگ میں ہوں گے، اور اس کے دلائل ہم دے چکے ہیں، اور ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، ان کی پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، اور پھر کہا ہے آگ ان کے اندر ہوگی، جسم کے اندر،
ان کے اوپر ہوگی، ان کے نیچے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یستعجلونک بالعذاب، یہ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 54 اور 55، 54 55، کہ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ وہ عذاب جس کی آپ دھمکیاں دیتے ہیں تو ہم تو کفر کر رہے ہیں، آئے وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ جہنم کے اندر ہوں گے اور جہنم نے چاروں جانب سے ان کا احاطہ کر رکھا ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب، کیا تفصیل ہے اس بات کی کہ جہنم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہوگا؟ فرمایا یوم یغشاہم العذاب، اس دن عذاب ان کو ڈھانک لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی کہ آگ ان کے اوپر سے بھی ہوگی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو مزہ ان اعمال کا، ان گناہوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 41 41 میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، کہ ان کے بچھونے جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ بچھونا کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے نیچے۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے لحاف، یعنی کہ وہ بھی جہنم کی آگ کے ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں، کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو۔ اور سورہ طور آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک، 13 سے لے کے 16 تک، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم غلط خیال کیا کرتے تھے، جب تمہیں ڈرایا جاتا تھا اس آگ سے تم اس کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ہے وہ آگ۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب دیکھو کیا یہ جادو ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 میں لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، یعنی کہ ان کے اوپر سائبان کے طور پہ کیا چیز ہوگی؟ آگ۔ حالانکہ سائبان دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ سایہ ملے۔ گرمی میں ہم کسی نہ کسی سائبان کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی گھر کے باہر بنے ہوئے سائبان کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا سایہ مل جائے، گرمی سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ لیکن وہاں کیا حال ہوگا؟ ان کے سائبان بھی آگ کے ہوں گے۔ آگ بھی دنیا والی نہیں، جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، کس کے؟ آگ کے۔ اچھا نیچے سائبان کیوں؟ اوپر والی چیز کو سائبان کہا جائے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، نیچے والی چیز کو بھی سائبان کہا جا رہا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، علماء تفسیر نے، کہ شاید وہ جس کو سائبان کہا جا رہا ہے وہ نیچے جو ان سے نیچے ان کے لحاظ سے سائبان ہیں، یعنی کہ نیچے بھی لوگ اوپر بھی لوگ، درمیان میں کیا وہ سائبان، وہ نیچے والوں کے لحاظ سے سائبان، اوپر والوں کے لحاظ سے بھی عذاب ہے، اگرچہ ان کے لیے سائبان نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سائبان ہو جو ہماری اس دنیا میں سمجھ میں نہ آئے۔
ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس عذاب سے بچ جاؤ۔ اور سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 سے لے کے 21، 19 سے لے کے 21 تک، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، تیار کیے جا چکے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سرابیلہم من قطران، کہ ان کی قمیصیں جو ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ گندک کی ہوں گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ حج میں کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اتنا گرم پانی کہ اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا ان چیزوں کو جو ان کے پیٹ میں ہوں گی، اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 22 سورہ حج کی، اللہ نے کہا کلما ارادوا یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی یہ نکلنا چاہیں گے اس جہنم سے، اس آگ سے، گھٹن کی وجہ سے، تو واپس اسی میں لٹا دیا جائے گا، باہر نکلنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں وما هم بخارجین من النار، یہ جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر میں امام بربہاری کی عبارت اور اس کا ترجمہ دہرا دوں تاکہ عقیدہ یہ پختہ ہو جائے، پھر اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَذِّبُ الْخَلْقَ فِي النَّارِ، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو عذاب دے گا فی النار، آگ میں ڈال کر، جہنم میں ڈال کر، فی الاغلال، یہ لوگ توق میں ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، والانکال، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، والسلاسل، اور یہ لوگ زنجیروں میں ہوں گے، والنار فی اجوافہم وفوقہم وتحتہم، اور یہ آگ ان کے پیٹ کے اندر بھی ہوگی، ان کے اوپر بھی ہوگی، ان کے نیچے بھی ہوگی۔ وذالک، اور یہ عقیدہ اس لیے کہ ان الجہمیہ تک جہمی لوگ، منہم ہشام الفوطی، ان میں سے ایک ہشام فوطی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ انما یعذب عند النار، سوائے اس کے نہیں آگ کے پاس عذاب دیا جائے گا، ردًا علی اللہ وعلی رسولہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پیش کیا ہشام فوطی نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کرتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مسئلہ نمبر 82 کی طرف، 82 وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ خَمْسٌ، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ فرض نمازیں 5 ہیں، لا یزاد فیہن ولا ینقص، نہ ان میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ان میں کمی کی جائے گی، فی مواقیتہا، ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے گا، وفی السفر رکعتان الا المغرب، اور سفر میں 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی سوائے مغرب کی نماز کے۔ فمن قال اکثر من 5، جو یہ کہے کہ 5 سے زیادہ نمازیں ہیں، فقد ابتدع، اس نے بدعت اختیار کی۔ ومن قال اقل من 5، اور جو یہ کہے کہ نمازیں 5 سے کم ہیں، فقد ابتدع، اس نے بھی بدعت اختیار کی۔ لا يقبل اللہ شیئا منها الا لوقتها،
اللہ رب العزت ان نمازوں میں سے کوئی بھی نماز قبول نہیں کریں گے مگر اس وقت جب اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. الا ان یکون نسیان فانہ معذور، الا یہ کہ بھول ہو جائے تو بھولنے والا جو ہے وہ معذور ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے. یاتی بہا اذا ذکرہا، وہ نماز کو لے کر آئے گا، نماز کو ادا کرے گا، اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آ جائے، یعنی کہ پہلے بھولا ہوا تھا. او یکون مسافرا، یا کوئی آدمی مسافر ہو تو فیجمع بین الصلاتین ان شاء، تو دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے اگر وہ چاہے. یہ نماز کے موضوع پہ گفتگو کی ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے. اور نماز کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ توحید و رسالت کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل کس کو قرار دیا ہے، فرق کرنے والی چیز کس کو قرار دی ہے؟ نماز کو. اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو نماز کو واجب نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نماز کو واجب مانے پھر ادا نہ کرے اس کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو بالکل نماز ادا نہیں کرتا وہ کافر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی احادیث اس معاملے میں واضح ہیں. اور امام ترمذی ایک تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی واجب اور فرض عمل کے تارک کو، ترک کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیتے تھے، سوائے اس کے جو نماز ترک کرنے والا ہو اس کو کافر قرار دیتے تھے. تو امام بربہاری نے یہاں پہ واضح کیا کہ نمازیں، فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5. ان کی نفل نمازیں تو 5 کے علاوہ بھی ہیں. تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، سنتیں ہیں، وتر کی نماز ہے، لیکن فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5. تو کیا نماز عید فرض نہیں ہے؟ صحیح بات یہ کہ نماز عید بھی فرض ہے، تو پھر تو 6 نمازیں ہو گئی. نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. عید کی نماز تو سال کے بعد آتی ہے. تو جو فرض نمازیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں 24 گھنٹوں میں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے. وتر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی علیہ السلام وتر کی نماز سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 5 ہی ہیں. کیا دلیل ہے کہ فرض نمازیں 5 ہی ہیں؟ اس کے کئی ایک دلائل ہیں. ایک دلیل حدیث ابن عباس، وہ حدیث جس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کا نمبر مسلم شریف میں ہے 19 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو ان سے کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں. آپ نے ان کو سب سے پہلے دعوت دینی ہے توحید کو اپنانے کی، کہ وہ اعلان کریں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق ہیں، نہ عزیر علیہ السلام عبادت کے لائق ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس بات کا بھی اعلان کریں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا اگر وہ یہ بات مان لیں فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر آپ ان کو بتائیں ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ نے ایک دن اور رات میں یعنی کہ 24 گھنٹوں میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور اگر یہ بات بھی مان لیں تو پھر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے،
جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی تمہارے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو امام بربہاری نے کہا ہے یہاں پہ کہ نمازیں کتنی ہیں؟ فرض نمازیں 5 ہیں۔ اور یہ چیز ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ حدیث جو ہے اسراء و معراج والی حدیث، بخاری میں جس کا نمبر ہے 3570 3570، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 162 162۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ پہ نمازیں فرض کی تو کتنی تھیں؟ 50۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پہ آپ بار بار اللہ سے رابطہ قائم کرتے رہے تاکہ نمازیں کم کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نمازیں کم کرتے رہے، آخر میں کتنی رہ گئیں؟ 5۔ تو تب کہا تھا اللہ رب العزت نے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہا 5 صلوات کل یوم و لیلہ، یہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں۔ حدیث میں 24 گھنٹے کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں ایک دن اور ایک رات، اور ایک دن ایک رات کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اور خاص بات جو امام بربہاری یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا یزاد فیہن ولا ینقص، یہ 5 ہی نمازیں ہیں جو فرض ہیں، ان میں نہ اضافہ کیا جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ فرض نمازیں 6 ہیں، اور نہ ہی کمی کی جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ فرض نمازیں 4 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث 46 اور مسلم شریف کی حدیث 11 اور حدیث کے راوی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور دین اسلام کے بارے میں، شریعت اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دین کا تعارف پیش کرتے ہوئے، شریعت اسلام کا تعارف پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں ایک دن اور ایک رات میں، ان کے 24 گھنٹوں میں۔ فقالت، اس آدمی نے کہا حل علی غیرہن، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے جو میرے ذمے ہو، جو مجھ پہ فرض ہو؟ قال لا، آپ نے کہا تھا نہیں، الا ان تطوع، ہاں یہ ممکن ہے کہ تم کوئی نماز نفلی طور پہ ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، فرض 5 ہی ہیں۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں وفی السفر رکعتان الا المغرب، سفر میں 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی سوائے مغرب کی نماز کے۔ ان کی 5 نمازیں ہوئیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، اور فجر کی 2 ہیں، پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ ہیں فرض نمازوں کی فرض رکعات۔ اس کے علاوہ کیا ہیں؟ نوافل ہیں یا سنتے ہیں۔ لیکن سفر میں ہر نماز 2 رکعتوں پہ مشتمل ہوگی، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں۔ امام بربہاری کہتے ہیں الا المغرب، سوائے مغرب کے، ان کے مغرب کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ 3۔ وہ سفر میں بھی 3 رہیں گی، حضر میں بھی 3 رہیں گی۔ اور یہ بات معلوم رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت سفر میں ہوتے، فرض نمازیں قصر کر رہے ہوتے، تو تب آپ سنتیں ادا نہیں کرتے تھے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، اور وتر نماز بھی آپ سفر میں ترک نہیں کرتے تھے۔ البتہ جو عام نفل ہیں وہ سفر میں بھی آپ پڑھتے رہتے تھے۔ آپ اونٹنی پہ بیٹھ جاتے اور سفر نماز اور نفل نماز اونٹنی پہ بیٹھ کے ادا کرتے رہتے، چاہے اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا یا قبلہ کی طرف نہ ہوتا، حالت سفر میں۔
لیکن جب فرض نماز کی باری آتی تو اونٹنی سے اتر کر زمین پہ کھڑے ہو کے ادا کرتے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ بطور مسافر نماز قصر ادا کر رہے ہیں تو تب آپ سنتے ادا نہیں کریں گے، تب سنتے ادا نہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے کہ انہیں آپ حالت سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے، اور سوائے وتر کی نماز کے اسے بھی آپ حالت سفر میں ترک نہیں کرتے تھے۔ کیا دلیل ہے کہ سفر میں نماز 2 رکعتوں پہ مشتمل ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، کہ سفر و حضر کے لیے نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی، یعنی کہ شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو 2 رکعتوں پہ مشتمل تھی، چاہے انسان مسافر ہو چاہے مسافر نہ ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر شکل میں کتنی رکعتیں تھیں؟ 2۔ فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سفر کی نماز برقرار رکھی گئی، کتنی؟ 2 رکعتیں، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ پھر ظہر کی کتنی ہو گئی؟ اب 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، البتہ فجر کی 2 ہی رہی اور مغرب کی 3 ہی رہی۔ یہ سیدہ عائشہ کی حدیث بخاری شریف میں 350 نمبر 350 اور مسلم شریف میں 685 685، اور یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں فمن قال اکثر من 5، جو کہے کہ نمازیں فرض نمازیں 5 سے زیادہ ہیں، فقد ابتدع، اس نے بدعت اختیار کی، اس نے دین میں نئی بات کی۔ ومن قال اقل من 5 فقد ابتدع، اور جو یہ کہے کہ نمازیں 5 سے کم ہیں، اس نے بھی بدعت اختیار کی، دین میں نئی بات کی۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جہنم میں لے جانے والی ہے، بلکہ یہ وہ بدعت ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ کوئی بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ بدعت جس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ بدعت جو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ نمازیں 6 ہیں جو فرض ہیں، یا جو فرض نمازیں ہیں وہ صرف 4 ہیں، یہ کفریہ الفاظ ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری لا يقبل اللہ شیئا منها الا لوقتها، اللہ رب العزت ان میں سے کچھ بھی، کن میں سے؟ ان 5 نمازوں میں سے، ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز قبول نہیں کریں گے مگر کب؟ الا لوقتها، مگر تب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جب اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے یہ چیز فرض ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، ایسے ہی یہ بھی فرض ہے کہ یہ نمازیں ان نمازوں کے بتائے گئے اوقات میں ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 103 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پہ فرض کی گئی ہے، موقوتا، اس کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے۔ تو نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ
معراج کے موقع پہ نمازیں فرض کی گئیں تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے آپ کو نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے. انہوں نے ایک دن بطور امام آپ کو 5 نمازیں پڑھائیں اور نمازوں کے اول وقت میں پڑھائیں. ظہر کی نماز ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد اول وقت میں پڑھائی. عصر کی نماز عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد اول وقت میں پڑھائی. مغرب کی نماز بھی سورج غروب ہوتے پڑھائی. عشاء کی نماز بھی اول وقت میں پڑھائی. فجر کی نماز بھی فجر طلوع ہونے کے بعد اول وقت پہ پڑھائی. اور پھر آئے دوبارہ اور پھر یہ 5 نمازیں ان نمازوں کے جو اوقات تھے ان کے آخر میں پڑھائی. یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھائی ظہر کے آخری وقت میں, پھر عصر کی نماز عصر کے آخری وقت میں, اور مغرب کا وہی وقت رہا, اور عشاء کی نماز عشاء کے آخری وقت میں, اور ایسے ہی فجر کی نماز. اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ نمازیں ان اوقات کے درمیان میں ادا کی جائیں, یعنی کہ جن اوقات میں میں نے آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے. بلکہ کئی ایک علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی نماز کو بغیر کسی عذر کے قضا کر دیتا ہے, بغیر کسی عذر کے, اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے, تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی چاہے ادا کر لے. اور عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے تب بھی ادا کرے, نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرنے کا گناہ ملے گا. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ, الا ان یکون نسیان, یعنی کہ پہلے اصول کیا بیان کیا تھا امام بربہاری نے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز قبول نہیں کریں گے مگر تب جب اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے. اب اس اصول سے استثناء, وہ استثناء پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول جائے, الا یکون نسیان, اگر کسی سے بھول ہو جائے, فإنہ معذور, تو شریعت اس کو معذور جانتی ہے, شریعت اس کا عذر قبول کرتی ہے کیونکہ بھول گیا ہے. اور فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ عفی لامتی الخطأ والنسیان, میری امت بھول جائے تو بھول پہ اس کو معافی ملے گی. لیکن اگر کوئی بھول گیا تھا, کوئی ایسی مصروفیت میں تھا, اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, حتیٰ کہ نماز قضا ہو گئی, تو فرمایا اب وہ کیا کرے, یاتی بہا, اس نماز کو لائے, اسے ادا کرے, اذا ذکرہا, کب, جب اس کو یاد آئے. یہ نہیں کہ اگلے دن. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی, آج اب کب پڑھیں گے جی, اگلے دن ظہر کے وقت پڑھیں گے. نہیں, حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت ادا کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حالت سفر میں تھے, ایک رات پڑاؤ ڈالا, آرام کے لیے رکے, تو آپ نے کہا کون سے صحابی ہیں جو ہمیں بیدار کریں گے, جگائیں گے فجر کی نماز کے لیے. جناب بلال نے ذمہ داری لے لی, اٹھا لی, لیکن ان پہ بھی نیند غالب آ گئی. سب سے پہلے اٹھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جب اٹھے تو سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں, تو صحابہ کرام وغیرہ سب کو بیدار کیا گیا, اور پھر وضو کیا گیا, اور پھر اسی دن اسی موقع پہ تھوڑا سا آگے چل کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی, اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ تب آپ اختیار کرتے ہیں جب آپ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز اب ہم اگلے دن فجر کے ٹائم پڑھیں گے, با جماعت اسی وقت کی نماز پڑھائی. اور ہمارے پاس یہ حدیث بھی ہے اس موضوع پہ, جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 597 597, اور مسلم شریف میں 684 684, اور راوی ہیں اس حدیث کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ اگر کوئی نماز بھول جائے، اس کے ذہن میں نہ رہے کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، او نام عنها، یا کسی دن سویا رہ گیا، نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس نماز کو ادا کرے جب اس کو یاد آ جائے. پہلے بھولا ہوا تھا، جب یاد آئے فوراً ادا کرے. حتیٰ کہ اگر آپ کو مکروہ اوقات میں یاد آتا ہے کہ میری کوئی نماز رہ گئی تھی تو اسے مکروہ اوقات میں ادا کریں، اس وجہ سے لیٹ نہ کریں کہ اب مکروہ وقت ہے. مثال کے طور پہ آپ کو عصر کے بعد یاد آیا کہ میری تو فجر کی نماز صبح کی رہتی ہے یا ظہر کی نماز رہتی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ کہیں اب میں سورج غروب ہونے کے بعد ادا کروں گا، نہیں، اسی وقت ادا کریں. نبی علیہ السلام کی ایک دن ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو آپ ایک وفد کے ساتھ مصروف رہے، مشغول رہے، عصر کے بعد آپ نے وہ 2 رکعتیں ادا کی تھیں. سنتے ہیں ان کی قضا دی کب؟ عصر کے بعد. تو فرض نماز کی بدرجہ اولا اہمیت ہے، تو جو نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے جب یاد آئے فوراً ادا کریں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی ٹائم ہو. تو امام بربہاری نے اصول کیا پیش کیا تھا کہ جو بھی نماز آپ اس کے وقت کے بعد ادا کریں گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا اور نماز قضا ہو گئی تو آپ پھر معذور ہیں، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اب جب آپ کو یاد آیا تو اب آپ اس کو فوراً ادا کریں. اس کے بعد ایک اور استثناء کہتے ہیں او یکون مسافرا، یا پھر کوئی آدمی مسافر ہو، فیجمع بین الصلاتین ان شاء، تو اسے اجازت ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر لے ان شاء، اگر وہ چاہے. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لے اور اسے عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ ادا کر لے، 2 نمازیں جمع کر لیں. اب بظاہر کیا ہے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کے وقت میں ادا نہیں کی گئی، لیکن شریعت نے حالت سفر میں ظہر کو عصر کے ساتھ، عصر کو ظہر کے ساتھ جمع کرنے کی اجازت دی ہے، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی. یعنی کہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ جب ظہر پڑھنے لگیں حالت سفر میں تو اس کے ساتھ ہی عصر کی بھی پڑھ لیں، حالانکہ عصر کا بھی وقت شروع نہیں ہوا، لیکن مسافر کو اجازت ہے. اور یہ بھی اجازت ہے کہ آپ ظہر کو لیٹ کریں اور جب عصر پڑھنے لگیں اس وقت پہلے ظہر کی پڑھیں بعد میں عصر کی پڑھیں. ایسے ہی مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کرنے کی اجازت ہے. یہ اجازت کس کے لیے؟ مسافر کے لیے. یعنی کہ مغرب کے وقت آپ گاڑی سے اترے ہیں، بس سے اترے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو مسافر سے کہا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ہی عشاء کی بھی ادا کر لیں. یا پھر آپ مغرب کے وقت بس پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، سفر جاری رکھیں. آپ جب آپ رکیں عشاء کی نماز کے لیے اس وقت پہلے مغرب کی ادا کر لیں، بعد میں عشاء کی. لیکن فجر کی نماز کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں کی جائے گی. مغرب کی عشاء کے ساتھ، عشاء کی مغرب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ظہر کے عصر کے ساتھ، عصر کی ظہر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. فجر کی نماز کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں کی جائے گی. کیا دلائل ہیں کہ مسافر 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 1091 1091، اور مسلم شریف کی نمبر ہے 703 703. اور یہ الفاظ مسلم شریف کے ہی ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاۃ المغرب حتی یجمع بینہا و بین العشاء. میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں سفر جاری رکھنے کی جلدی ہوتی، چلنے کی جلدی ہوتی، تو آپ مغرب کی نماز کو لیٹ کر دیتے اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے ادا کرتے.
اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 1111، 4 بار 11، یعنی کہ 1111، اور مسلم شریف کا نمبر ہے 704، 704۔ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر اخر الظہر حتی یدخل اول وقت العصر ثم یجمع بینہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہتے تو آپ کیا کرتے؟ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتے یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا، عصر کا ابتدائی وقت داخل ہو جاتا، تو پھر آپ ان 2 نمازوں کو جمع کر کے ادا کرتے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اگر آپ حالت سفر میں نہیں ہیں لیکن حالت خوف میں ہیں، انتہائی ڈر ہے آپ کو دشمن کا یا کسی درندے کا، شیر کا، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، تو اس موقع پہ بھی آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے علاوہ کبھی معمول نہیں، کبھی آپ کی کوئی انتہائی مجبوری بن گئی تو تب بھی آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا مسلم شریف کی 706۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ نمازیں جمع کی جائیں گی مجبوری کی وجہ سے۔ ایک تو مجبوری ہو اور واقعی مجبوری ہو۔ یہ عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی آپس میں اور مغرب عشاء کی نمازیں جمع کی آپس میں، بالمدینہ تھی، مدینہ میں رہتے ہوئے، یعنی کہ مسافر نہیں تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے، فی غیر خوف ولا مطر، نہ اس موقع پہ دشمن کا کوئی ڈر اور خوف تھا اور نہ کوئی بارش تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے بھی ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ بارش میں ایک سہولت شریعت نے یہ دی ہے کہ مؤذن اذان میں یہ الفاظ کہے صلو فی رحالکم، کہ لوگوں تم یہ نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ تو بارش کی حالت میں انسان مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور دوسری سہولت یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں یہ نمازیں جمع کی ہوئی ہیں بارش کے بغیر بھی، ان کے بارش کی وجہ سے جمع کی جاتی تھی لیکن بارش کے علاوہ بھی، اور دشمن کے خوف کے علاوہ بھی۔ تو عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا لما فعل ذلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا کہ نہ آپ مسافر تھے مدینہ میں اور نہ بارش تھی نہ خوف تھا، پھر 2 نمازیں جمع کیوں کی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ تو فرمایا کئی لا یحرج امتہ، آپ نے کام اس لیے کیا تاکہ آپ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان ایسی کسی صورتحال میں ہے کہ اگر وہ 2 نمازیں جمع نہیں کرے گا اسے انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس موقع پہ وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی مریض کا ایک لمبا آپریشن کرنا ہے، کافی ٹائم لگے گا اس میں، آپ لوگ داخل ہوں گے عصر سے پہلے اور فارغ ہوں گے مغرب کے بعد،
اب کیا خطرہ ہے یہاں پہ؟ عصر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا۔ تو ایسا آدمی ظہر، ایسے ڈاکٹر صاحب ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، کیونکہ نہیں پڑھیں گے تو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپریشن روم سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ داخل ہوں گے آپریشن کے روم میں، کمرے میں، دن کے 11:30 بجے، اور نکلیں گے کب؟ نکلیں گے آپ مغرب سے پہلے۔ آپ ظہر کی نماز کا کیا کریں؟ اس کو آپ لیٹ کر دیں اور عصر کے وقت پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں، پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ ایسے ہی کوئی طالب علم ہے جس کا امتحان ہے، لمبا امتحان، انٹری ٹیسٹ ہے کوئی لمبا، اس میں ایک نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے، ظہر کا یا عصر کا یا مغرب کا یا عشاء کا، تو ایک نماز کو دوسری کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ پھر میں یہ آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ خَمْسٌ، یہ بات جان لیں کہ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ لا یزاد فیہن ولا ینقص، ان میں نہ اضافہ کیا جائے گا نہ کمی کی جائے گی، فی مواقیتہا، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فی السفر رکعتان الا المغرب، سفر میں 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی سوائے مغرب کی نماز کے۔ فمن قال اکثر من 5 فقد ابتدع، جو یہ دعویٰ کرے، جو یہ کہے کہ نمازیں 5 سے زیادہ ہیں، اس نے بدعت کی راہ اختیار کی۔ ومن قال اقل من 5 فقد ابتدع، اور جو یہ کہے کہ فرض نمازیں 5 سے کم ہیں، اس نے بھی بدعت کی راہ اختیار کی۔ لا يقبل اللہ شیئا منہا الا لوقتها، ان نمازوں میں سے کسی بھی نماز کو اللہ قبول نہیں کریں گے مگر اس وقت جب آپ اس کو اس کے وقت کے اندر ادا کریں گے۔ الا یکون نسیان، الا یہ کہ کہیں بھول ہو، فإنہ معذور، تو یہ بھولنے والا آدمی جو ہے اس کا عذر قابل قبول ہے۔ یأتی بہا اذا ذکرہا، یہ اس نماز کو ادا کرے جب اسے یاد آئے۔ او یکون مسافرا، یا کوئی مسافر ہو، فیجمع بین الصلاتین، تو 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے انشاء، اگر وہ چاہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت پہ ہر نماز کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا علم تسلسل کے ساتھ لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔